بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیچر طاہرہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتی تھیں، اندرون شہر چھوٹے سے گھر میں رہتی تھیں۔ ایک چھوٹی بہن زارا اور بزرگ امی کی ذمہ داری انہی کے کندھوں پہ تھی۔ بڑی باجی کی ڈیتھ ہو گئی اور بہنوئی نے دوسری شادی کر لی۔ بہن کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں بھی نانی اور خالہ کی پناہ میں آ گئے تھے۔ یوں 7 افراد کے کنبے کی ذمہ داری اے سے زیڈ تک طاہرہ کے سر پر ہی تھی۔ بڑی بھانجی تحریمہ اور بھانجے احمد نے تو پڑھائی چھوڑ دی ہوئی تھی۔ چھوٹی بھانجی حلیمہ اور بھانجا گڈو اسکول جاتے تھے۔ زارا اور تحریمہ یہ دونوں خالہ بھانجی لگ بھگ ایک ہی عمر کی تھیں۔ زارا کا رشتہ ہو چکا تھا، بڑا بھانجا کسی ورکشاپ میں کام کرتا تھا۔ امی عمر رسیدہ کے ساتھ رنجیدہ دل دریدہ، سب بچوں کا غم ایک طرف اور ایک طاہرہ کا غم ایک طرف، صبح شام اشک بار اور دعا گو زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ جبکہ طاہرہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی ذمہ داریوں کے پیش نظر ان کا منگیتر توصیف انہیں اس بوجھ تلے دبا ہوا چھوڑ کر بیرون ملک جا چکا تھا۔ وہ یہ کہہ کے چلا گیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ذمہ داریاں پوری ہونے تک میں تو مر ہی جاؤں گا۔ لیکن جاتے جاتے اس نے خواہش بڑی عجیب کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ محبت ایک طرف، لیکن میری دعا اور خواہش تھی کہ میری نسل، میری اولاد تمہاری گود میں پروان چڑھے۔ اس کے جانے کے بعد طاہرہ کے دن کسی خاموش چیونٹی کے طرح اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول، سر پہ دکھوں اور ذمہ داریوں کی پوٹلی اٹھائے گزرے چلے جا رہے تھے۔ طاہرہ کے محلے میں کوئی کرایہ دار آئے تھے جن کا بیٹا شرجیل انتہائی شرارتی اور پڑھائی سے بھاگنے والا بچہ تھا۔ بھلے دنوں میں طاہرہ نے شرجیل کو گھر پہ ٹیوشن پڑھائی اور اس کی شرارتوں میں کئی شرافتوں کے رنگ بھر کے اسے جینا سکھایا تھا۔ پھر وہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے۔ کئی سالوں بعد طاہرہ کو شرجیل کا ایک خط ملا کہ وہ ان سے ملنا چاہتا ہے۔ طاہرہ نے جواب میں اپنے اسکول کے ایڈریس پہ ملنے کی اجازت دے دی۔ وہ خط ملنے کے دوسرے ہی روز طاہرہ کے اسکول پہنچ گیا اور اس نے اپنے والدین کو طاہرہ کا رشتہ مانگنے کے لیے گھر آنے کی اجازت مانگی۔ طاہرہ کی زندگی میں شاید اب ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا اگر تم میری پریشانیوں کو لے کے میرے لیے واقعی دکھی ہو تو پھر میری کسی اور طریقے سے مدد کرو۔ تم میری بڑی بھانجی تحریمہ سے شادی کر لو۔ اگر میری یہ ذمہ داریاں پوری ہو گئیں تو شاید میں زندگی کے کسی موڑ پر اپنے بارے میں کچھ سوچ سکوں۔ وقتی طور پر تو شرجیل کا دماغ اتنے بڑے اپسیٹ کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ قدر افسردگی اور ناراضگی کی کیفیت میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ لیکن جب اس نے اس معاملے کا بغور جائزہ لیا تو سمجھ میں آ گیا کہ طاہرہ کیا کہہ رہی تھی۔ اگر ان کی شادی ہو جانے سے مسئلے حل ہوتے تو وہ توصیف کو کبھی اپنی زندگی سے جانے نہ دیتی۔ اس نے عزت پر محبت کو قربان کیا اور والدین کو تحریمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے بھیج دیا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے دیکھے بھالے تھے، اس لیے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ زارا اور تحریمہ کی شادی ایک ساتھ ہی کر دی گئی۔ 2 ذمہ داریاں ایک ساتھ ادا ہو گئیں۔ لیکن جس طرح محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، اسی طرح ذمہ داریوں کے لیے بھی کچھ خاص کندھے اور دکھوں کے لیے کچھ خاص لوگ ہی مخصوص ہوتے ہیں۔ جو 2 لڑکیاں گھر رہتی تھیں ان کی شادیاں ہو گئیں۔ طاہرہ، حلیمہ اور گڈو اسکول چلے جاتے تھے۔ احمد ورکشاپ چلا جاتا۔ اب بزرگ بیمار ماں گھر پہ اکیلی رہ جاتی، جو ایک الگ ہی سا دکھ تھا۔ تحریمہ اور زارا بھی اسی وقت گھر کا چکر لگاتی جب طاہرہ اور بچے گھر پہ واپس آ جاتے، اور پھر ایک دن امی بھی انہیں چھوڑ کے دنیا سے چلی گئیں۔ طاہرہ کے دل کا دکھ سمجھنے والا شاید اب کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ شرجیل نے بہت سوچا اور آخر یہی فیصلہ کیا کہ وہ حلیمہ کا رشتہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے مانگے گا اور چھوٹے گڈو کو اپنے گھر لے آئے گا، جہاں پر دونوں بہنیں مل کر ایک بھائی کی دیکھ بھال تو کر ہی لیں گے۔ احمد یوں بھی سب برسر روزگار ہے۔ اب طاہرہ کو اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اس نے تحریمہ اور باقی گھر والوں کو اپنے فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا۔ سب نے رضامندی دے دی۔ اس نے ساری بات طاہرہ کے گوش گزار کی۔ طاہرہ نے کہا کہ جو فیصلہ اس نے حلیمہ کے بارے میں کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے،
लेकिन आने वाली ज़िंदगी से अब उसे क्या हासिल होगा कि वो अपने बारे में फ़ैसला करे। शर्जील ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा वक्त उनके वक़ार में और भी इजाफ़ा करके गुज़र गया है। उनके अखलाक और किरदार से आगाह बहुत से लोग आज भी ख्वाहिशमंद हैं। लोग हमसे आपके मुताल्लिक़ पूछते हैं, बात करते हैं। मैंने इतवार के दिन एक फ़ैमिली को टाइम दिया है, आप घर पर ही होंगी। ज़ारा और हलीमा भी अगली रात को ही आ जाएंगी। दूसरे दिन हम भी आ जाएंगे, उनसे मिल लेंगे, फिर जो अल्लाह को मंजूर हुआ। और मुझे अल्लाह से बहुत अच्छे की उम्मीद है। हफ्ते की शाम ज़ारा और तहरीमा भी आ गईं। मेहमान नवाजी का कुछ सामान रात ही को तैयार कर लिया। तकरीबन सभी लोग बहुत खुश थे। शायद सभी को तायरा की ज़िंदगी पर से दुखों, उदासियों और गमों का आसेब उठने की झलक दिखाई दी थी। इतवार की सुबह बकौल अमर बलोच, अभी मैं सो के उठा था कि इतने में किसी ने आके दरवाज़े पे दस्तक दी। अभी मैं सो के उठा था कि इतने में किसी ने आके दरवाज़े पे दस्तक दी। मैं आगे ही बढ़ा था कि किसी के हाँफते कदमों ने दिल दहला दिया मेरा। दस्तक सुन के तकरीबन सभी लोग अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। तारा ने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला तो सामने कोई अजनबी मर्द खड़ा था। उसने सलाम दुआ किया और पूछा, मिस तायरा? उसने कहा, जी मैं ही तायरा हूँ। वो अंदर आया, उसके हाथ में एक बास्केट थी। उसने कहा कि वो बैरून मुल्क से अभी अभी आया है और तौसीफ़ का दोस्त है। तायरा समझी शर्जील ने और इस आदमी ने तौसीफ़ के साथ मिलकर उसके साथ कोई सरप्राइज़ देने वाला ड्रामा किया है। लेकिन उस शख्स ने अजीब बात बताई कि 4 दिन पहले तौसीफ़ और उसकी बीवी का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। उसने जेब से एक लेटर निकाल के तायरा को थमाया और कहा कि बाकी डिटेल इसमें लिखी हैं, पढ़ लीजिएगा। और हाथ में पकड़ी हुई बास्केट को तायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये 1 माह की बच्ची तौसीफ़ ने आप तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी थी। और वो उठ के चला गया। सब हैरत और दुख से एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। उसने लेटर खोला, लिखा था कि शायद कबूलियत की कोई घड़ी थी और रब करीम मेरे बहुत ही करीब था कहीं, जब मैंने ख्वाहिश की थी कि मेरी नस्ल, मेरी औलाद तुम्हारी गोद में पले। इतने में शर्जील भी आ पहुंचा। हकीकत मालूम होने पर उसने गुस्सा किया कि आपने बच्ची क्यों ले ली। तायरा ने कहा कि उम्र के जिस हिस्से में वो है, वहाँ शादी के बाद भी उसने किसी के बच्चों की परवरिश की ज़िम्मेदारी ही निभानी थी। बेहतर है जिस इंसान को मरते वक्त भी भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ तायरा की ज़ात पर था, उसी की बच्ची की परवरिश में ज़िंदगी मुकम्मल कर लो। तुम उन लोगों को आने से मना कर दो। एक आम सी सोच है कि दुखों ने तो बस एक दरवाज़ा ही देख लिया होता है, एक के बाद एक चला आता है। ऐसा नहीं है। अल्लाह की मखलूक में कुछ लोग होते हैं जो रूटीन के नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से चंद ख़ास जिम्मेदारियों के लिए पैदा होते हैं। यही किरदार अमर होते हैं, यही शाहकार मिसाल बनते हैं और यही सितारे मिशल राह बनते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ज़िंदगी में किसी एक इंसान के लिए फरिश्ते से बेहतर होने का किरदार अदा कीजिए। अल्लाह की अमान।